دھرنے میں موجود تمام لوگوں کو میرا سلام۔ آج کا یہ دھرنا مسلسل 23 سال سے جاری ہے اور انشاءاللہ عزیز بابری مسجد اس مقام پر جب تک تعمیر نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنا جاری رہے گا۔ یقیناً ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن تاریخ اسلام اس بات کی گواہی ہے کہ جب ہم کم تھے تو ہم باتیں رہے، اور انشاءاللہ یہ انقلاب، یہ کارواں بھی ایودھیا میں دوبارہ اسی مقام پر بابری مسجد کی تعمیر تک خاموش نہیں رہے گا۔ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، آج نوجوان نسل بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ہیں۔ کئی لوگوں کو 6 دسمبر بابری مسجد یہ نہ معلوم ہے نہ یاد ہے۔ آج سے 23 سال پہلے حیدرآباد میں ہندوستان کے تمام مسلمان حیدرآباد میں پولیس اسٹیشن چھوڑ کر جانے کے لیے گھبراتے تھے۔ خود کمشنر آف پولیس حیدرآباد رات میں اپنے دفتر میں سوتے تھے۔ لیکن جس طریقے سے اسلام کی تاریخ جو ملکوں میں اسلام کو ختم کیا گیا، آپ ان کی اسٹڈی کریے جا کر اسپین میں وغیرہ، ہم میں کچھ منافقوں کو داخل کیا گیا اور ان منافق آ کر یہ ایجیٹیشنوں کو سیبوٹیج کیے۔ یہاں پر جو موجود ہے کئی لوگ 23 سال پہلے 93 94 پر جن پر کیسز بک ہوئے، آج کی تاریخ تک عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ کئی لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مرحوم غازی ملت ہمارے درمیان نہیں ہیں، شیخ محبوب علی صاحب نہیں ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ CCS گیا تھا ملاقات کے لیے میرے بھائی فرد خان صاحب سے۔ شیخ محبوب علی صاحب پر جو جس قدر ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا اندر CCS میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی تاریخ میں اگر کوئی سنے گا نوجوان تو اس کا پیشاب نکل جائے گا حیبت سے، اتنا ٹارچر کیے۔ تو یہ حیدرآباد کی ایک بہت عظیم تاریخ ہے۔ میرے سامنے ایک اور ایک زندہ مثال بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مولانا نصیر الدین صاحب۔ یعنی ہندوستان میں جب تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، آج مورخ کا قلم آزاد نہیں، اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں مولانا نصیر الدین کے افراد خاندان پر، ان پر جو ٹارچر کیا گیا، جو ظلم اور داستان کی گئی، میں سمجھتا ہوں اگر وہ لکھے گا تو خود وہ رو پڑے گا اور تمام پڑھنے والے رو پڑیں گے۔ اس کے باوجود ہم احتجاج جاری رکھے ہیں، انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رہے گا۔ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، جس عنوان پر یہ آج کی جو دھرنا ہے میں اس پر آتا ہوں۔ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1950 میں پہلی مرتبہ عدالت سے رجوع ہوا یہ مسئلہ۔ یعنی کل تک یہ مسئلہ 1927 میں پہلی مرتبہ عدالت میں گیا یہ مسئلہ، اور رات کو 2 بجے عدالت کا فیصلہ آیا۔ عدالت بند تھی لیکن عدالت کا فیصلہ آیا، مورتی کو اندر داخل کیا گیا، چبوترے پر بٹھائے اور اس کو رام للہ نام رکھے۔ اس تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک یہ مسئلہ ہندوستان میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ اس وقت ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں متحدہ طور پر انگریزوں سے لڑ رہے، تو یہ سوچ کر پیدا کیا گیا۔ اور اکثر میڈیا میں یہ بات بار بار بتاتے ہیں، دیکھیے میڈیا میں، کہ بابر نے بابری مسجد کو بنایا۔ یہ مسجد بابر نے نہیں بنایا، یہ مسجد کئی ہمارے مسلم بھائیوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ بابری مسجد کی تاریخ نہیں معلوم۔ لوگ سمجھتے ہیں، اغیار یہ کہتے ہیں کہ بابر نے مسجد گرایا، وہ رام مندر گرایا اور بابر نے مسجد بنایا۔ یہ بابر کی بنائی ہوئی مسجد نہیں ہے، بابر سے پہلے بنائی ہوئی مسجد ہے، بابر کے دور سے پہلے بنائی ہوئی مسجد۔ تو یہ مسئلے کو پیچیدہ کیا گیا، عدالت کے فیصلوں میں لا دیا گیا۔ اس فیصلے میں سب سے بڑا دھکا جب اس قانونی کارروائی میں سب سے بڑا عدالتی کارروائی میں دھکا جب پڑا کہ مرلی منوہر جوشی جس وقت پرائم منسٹر، جس وقت HRD منسٹر تھے، ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسجد اور مندر کا فیصلہ جو ہے اس کو کھدائی کر کے اس میں سے کھدائی میں سے دیکھیں گے کہ کیا نکلتا ہے بول کر۔ تو ہندوستان کے 30 بڑے سائنٹسٹ، 30 ایسے بڑے سائنٹسٹ اور 30 ایسے لوگ جو تمام 30 میں سے 28 غیر مسلم تھے،
انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ کسی ملکیت کا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کی کھدائی کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ سپریم کورٹ اپروچ ہوئے. سپریم کورٹ نے ایک اسپیشل بینچ قائم کیا اور پریسیڈنشل اسپیشل آرڈرز کے تحت اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کھدائی کی بنیاد پر بابری مسجد کا یا رام مندر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے چند مسلم قائدین جو آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کرتا دھرتا ہے, انہوں نے جا کر اپنا ایک ریٹن ایفیڈیوٹ دیا اور یہ مانا کہ ہاں ہم اس کھدوائی کے لیے تیار ہے. سارا پیراملٹری فورسز لا دیے, اس ایریے کو پورا بند کر دیے, کھدائی کرے, کہیں سے ایک مورتی کو لائے اس کے اندر ڈالے اور مورتی کو نکال کر کہے کہ ہم نے کھدائی کی. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ کھدائی کی طرف سے ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. 30 بڑے سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں, جس میں سے 28 غیر مسلم ہیں, یہ بول رہے ہیں. لیکن ہمارے مسلم قائدین گئے, جا کر وہاں پر باضابطہ ریٹن ایفیڈیوٹ دے کر اور کھدائی کے لیے مانے. اس کھدائی کے بنیاد پر 30 سپتمبر کا فیصلہ آیا, جو الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. فیصلے اگر ہندوستان میں آستھا کی بنیاد پر آنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اکھڑ بھارت رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. کل دلت جج رہے گا, دلت کے فیور میں فیصلہ دے گا. ریڈی جج رہے گا, ریڈی کے حق میں فیصلہ دے گا. راؤ جج رہے گا, راؤ کے حق. ہمارا تو کوئی جج رہتا نہیں, رہا تو بیچارہ سیکولر رہتا ہو. تو یہ اگر عدالتوں کے فیصلے آستھا کی بنیاد پر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت مشکل ہو جائے گی. تو یہ جو عدالت کا فیصلہ آیا 30 سپتمبر کا, ہندوستان میں بہت کم جماعتیں احتجاج کیے. میں اس وقت نکل کر احتجاج کیا. تقریباً 30 دن مجھے جیل میں رکھا گیا. جب مجھے جج کے سامنے پیش کرے تو جج نے پوچھا کہ تم ہمارا پتلا جلا کر تم بیل کے لیے میرے پاس آئے ہو. تو میں مسکرایا اور کہا کہ جب آپ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دے سکتے ہیں تو مجھے بھی اختیار ہے احتجاج کا. تو یہ چند باتیں تھیں. یقیناً ہم بہت کم تعداد میں ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ انقلابات کی فطرت تمہیں معلوم ہے کہ انقلابات جب بھی آتا ہے کوئی شاہ ایران کے محل سے انقلابات نہیں آیا, بلکہ غریب کے جھوپڑی سے انقلابات آیا. مصر کی تاریخ رہی کہ ایک جان بیچنے والے بنڈی کو پولیس نے ہٹایا اور وہاں پر اتنا بڑا انقلاب آیا. یقیناً ہم ان تمام جو لوگ سو رہے ہیں, جو نیند کی گولی کھا کر جو مسلم قائدین سو رہے ہیں, افیم کھا کر جو لوگ سو رہے ہیں, ان سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے پاس وہ جواب یقیناً دیں گے. لیکن جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, میری دعا ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی جو مشکلوں کو آسان کرے. اور یقین ہے کہ انشاءاللہ عزیز ایک دن بابری مسجد اسی مقام پر بنے گی. شکریہ.